بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ دوم ہیں اور بہت بڑے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو نبی میرے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بنتے۔ یہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آدمی کوئی بھی جائز کام اگر کرتا ہے تو اس کی جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس پر ثواب اور بدلہ مرتب ہوگا، چاہے وہ عبادات کی قبیل سے ہو، معاملات کی قبیل سے ہو یا کسی بھی قبیل سے ہو۔ اگر نیت صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر ثواب مرتب ہوگا، اچھا بدلہ مرتب ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھ رہا ہے یا زکوٰۃ دے رہا ہے یا حج کر رہا ہے یا کوئی بھی عبادت کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے دیندار کہیں، مجھے دیندار سمجھیں، تو اس پر اللہ کی طرف سے کوئی ثواب نہیں ملنے والا، کیونکہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے اور اللہ کو یہ کھوٹ بالکل پسند نہیں ہے۔ لیکن اگر مقصد رضائے خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، تو اللہ اس سے خوش ہوگا یا اللہ کی نظر میں محبوب ہوگا۔ اس روایت کو صاحب مشکات شریف نے اور صاحب بخاری نے اور بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں سب سے پہلے اس کو روایت کیا ہے۔ روایت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی کام شروع کرے تو اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ نیت اگر اچھی ہوگی تو اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ ملے گا، اور اگر نیت خراب ہوگی تو اللہ کی طرف سے اس پر کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ ایک آدمی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اچھے سے اچھا کھلاتا ہے، ان کی مہمان نوازی کرتا ہے، بہترین ان کے لیے انتظامات کرتا ہے۔ نیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر عمل ہو جائے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ مہمانوں کا اکرام کرو، ان کی ضیافت کرو۔ تو اگر اس پر عمل کرنے کی نیت ہے تو اچھی نیت ہے، بہترین بدلہ اللہ کی طرف سے ملے گا، اللہ خوش ہوگا، یہ بندہ اللہ کی نظر میں محبوب بنے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہو کر چندہ دیتا ہے کہ میری طرف سے اتنے پیسے، اتنے ہزار روپے، اتنے لاکھ روپے فلاں کام میں خرچ کر دیے جائیں، اور نیت صاف نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ بھئی یہ آدمی بڑا مالدار ہے، بڑا پیسے والا ہے، بڑا خرچیلا ہے، بڑا سخی ہے، تو اس پر کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا، بلکہ الٹا گناہ ملے گا، وبال جان ہو جائے گا وہ خرچ اس کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کے کام میں خرچ ضرور کر رہا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ اس کی نیت اللہ کے کام میں خرچ کرنے کی نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، اور یہ دکھاوا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ ایک شرک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسری چیز کو شریک کیا جائے، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی دوسری چیز کو شریک کیا جائے۔ لیکن ایک شرک یہ ہے کہ آدمی نیک کام کسی کو دکھانے کے لیے کرے۔ ایک شرک جلی ہوتا ہے، ایک شرک خفی ہوتا ہے۔ شرک جلی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور شرک خفی یہ ہے کہ آدمی کوئی نیک کام
دوسروں کو دکھانے کے لیے کرے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ہم کام کریں ایک دم نیت صاف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ محدثین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ جو بات کہی گئی ہے یہ صرف ان اعمال کے بارے میں کی گئی ہے جو شریعت میں جائز ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کوئی غلط کام اچھی نیت سے کر رہا ہے تو اس کا بدلہ بھی اللہ کی طرف سے ملے گا، یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کام جائز ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے اور لوگوں کا مال لوٹ رہا ہے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے بھئی آپ غلط کر رہے ہیں تو وہ یہ کہنے لگے صاحب میری نیت اچھی ہے، میں تو اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کروں گا، غریبوں کے گھر میں راشن پہنچاؤں گا، ان کی مدد کروں گا۔ تو یہ نیت تو بظاہر اچھی ہے لیکن کام اچھا نہیں ہے۔ اس لیے حدیث کا جو مصداق ہے وہ محدثین بیان فرماتے ہیں کہ وہ جائز کام کے بارے میں ہے، ناجائز کام کے بارے میں نہیں ہے۔ ایک شخص کسی غیر محرم لڑکی سے تعلقات قائم کرتا ہے، فون کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے اس سے بات چیت کرتا ہے اور ہر طرح کی بات اس سے کرتا ہے، اور اس کو اگر ٹوکا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے لیے اس طرح تعلقات قائم کرنا صحیح نہیں ہے، آپ اس سے تعلقات قائم مت کرو، تو وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ صاحب میں اس سے تعلقات اس لیے قائم کر رہا ہوں کہ یہ کسی غیر مسلم کے یہاں نہ چلی جائے، کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بات چیت نہ کرنے لگے، کہ میں اس نیت سے کر رہا ہوں لہذا یہ کام اچھا ہے۔ تو بھائی اس کو سمجھنا چاہیے کہ نیت آپ کی اچھی ہے لیکن کام آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، اس کے ماں باپ کو سمجھایا جائے اور اس کے گھر والوں کو بتایا جائے کہ اگر وہ کسی غلط جگہ لگی ہوئی ہے تو وہ اس کو روکیں، لیکن آپ کا اس طرح سے تعلقات قائم کرنا اور اس سے ہر طرح کی بات کرنا یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ آج کے معاشرے میں یہ خرابی بہت تیزی سے عام ہوتی جا رہی ہے کہ اکثر لوگ اس حدیث کو پکڑ کر کے ہر طرح کا کام کرنے لگتے ہیں اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہماری نیت صاف ہے، ہمارے دل میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی بھی ایک فرمان کو سمجھنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ شریعت کے مزاج کو سمجھا جائے، شریعت کیا کہنا چاہتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس روایت کے اندر امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ ان کاموں کے بارے میں ہے کہ جو کام شریعت میں جائز ہے، کیونکہ شریعت تو خود منع کرتی ہے ان کاموں کو کہ جو اللہ کے نزدیک ناپسند ہے۔ قرآن کریم میں خود کہا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تمہیں جن کاموں کے کرنے کے لیے کہیں ان کو کرو، اور جن سے رکنے کے لیے کہیں ان سے رک جاؤ۔ تو ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے چاہے نیت کیسی بھی ہو، سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کام شریعت میں جائز ہے کہ نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں نیت صاف رکھ کر کے ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اور وہ کام شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو پہلے دیکھ لینا چاہیے، اس کے بعد ہی کسی کام کے لیے قدم اٹھانا چاہیے۔